بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ باقر پیلس میں اس روز بے حد رونق اور گہما گہمی کے آثار تھے۔ باقر صاحب کا اکلوتا بیٹا عرفان امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا اور اسی خوشی میں باقر صاحب نے آج پورے خاندان کو دعوت دی تھی۔ صبح سے ہی ملازمین گھر کی صفائی اور تزئین و آرائش میں جٹے ہوئے تھے۔ باقر صاحب کی اہلیہ ذکیہ بیگم کچن میں موجود تھی اور سارے کھانے اپنی نگرانی میں بنوا رہی تھی۔ گو دعوت رات کے کھانے کی تھی، لیکن سہ پہر سے ہی رشتہ داروں اور دیگر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ قریبی رشتہ دار خواتین نے تو آ کر ذکیہ بیگم کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا، جبکہ لڑکے اور لڑکیاں ایک طرف جمع ہو کر خوش گفتیوں میں مصروف ہو گئے۔ بڑی عمر کے مردوں نے بھی باقر صاحب کے ساتھ مل کر محفل جما لی۔ اس محفل میں سیاست اور حالات حاضرہ پر گرما گرم تبصرے ہو رہے تھے۔ کچھ دیر میں عرفان بھی تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا اور اپنے دوستوں اور کزنز کے ساتھ شامل ہو گیا۔ کئی سال بعد باقر پیلس کی رونقیں واپس لوٹی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی شادی ہو رہی ہو۔ رات کو پرتکلف کھانے کے اختتام کے بعد ذکیہ بیگم چونکہ میزبان تھی، اس لیے وہ کھانے کے دوران بھی ملازمین کو ہدایات دیتی رہی اور بار بار اٹھ کر کچن میں چکر لگا کر آتی رہی۔ عرفان چونکہ بہت ہی عرصے بعد اپنے سارے کزنز اور دیگر رشتہ داروں سے ملا تھا، اس لیے کئی چہرے اس کی یادداشت میں دھندلا چکے تھے۔ ایسے میں شمائلہ نے اس کی مدد کی۔ شمائلہ اس کے سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی اور دونوں ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھتے رہے تھے۔ امریکہ جانے کے بعد بھی عرفان اور شمائلہ میں گاہے بگاہے انٹرنیٹ پر رابطہ رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت بھی شمائلہ عرفان کے ساتھ ساتھ تھی اور مشکل پڑنے پر سرگوشی میں عرفان کو خاندان کے مختلف لوگوں کا تعارف کروا رہی تھی۔ شمائلہ، وہ لڑکا کون ہے؟ عرفان نے کھانے کے دوران شمائلہ سے سرگوشی میں پوچھا۔ کون سا لڑکا؟ شمائلہ نے چونک کر پوچھا۔ وہ بڑی سی اینک والا اور الجھے بالوں والا، جس نے نیلی جینز اور ڈھیلا ڈالا کرتا پہنا ہوا ہے۔ عرفان نے دور بیٹھے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو ہاور ہے، اس سے کافی دور کا رشتہ ہے ہمارا، یہ بڑی تائی کے بہنوئی کا بھتیجا ہے۔ شمائلہ نے اسے بتایا تو وہ حیران ہو گیا۔ اچھا، اتنی دور کا رشتہ ہے تو پھر انہیں مدعو کس نے کیا؟ یہ تو قریبی رشتہ داروں کی دعوت تھی، اس نے تعجب سے پوچھا۔ شاید بڑی تائی کے ساتھ آئے ہوئے ہوں، شمائلہ نے خیال ظاہر کیا۔ ویسے بھی ہاور اور اس کے اماں ابا کو زبردستی ہر ایک کا مہمان بننے کا شوق ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تمہیں ان سے کوئی خاصی ناراضگی وغیرہ ہے، تبھی تم ایسا کہہ رہی ہو، عرفان نے کھانے کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، مجھے کسی سے کوئی ناراضگی وغیرہ نہیں ہے، یہ پوری فیملی ہے ہی ایسی، شمائلہ نے چڑھ کر جواب دیا۔ اچھا، کم از کم ہاور تو ایسا نہیں لگتا، عرفان نے بھی مزے لیتے ہوئے کہا۔ ہاسی دل پھینک واقع ہوئے ہیں، موصوف پہلی ملاقات میں ہی مجھے پرپوز کر چکے ہیں، رشتہ بھیجنے کی بات کر رہے تھے، میں نے ڈانٹ دیا۔ شمائلہ کے گالوں پر سرخی چھا گئی۔ اچھا تو یہ بات تھی، عرفان نے ایک بلند آہنگ کہا لگایا۔ تبھی کہوں اتنی بیزارگی کا اظہار کیوں ہو رہا ہے؟ بھئی ویسے لڑکا اتنا برا بھی نہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس رہنے دو، ابھی ملے بھی نہیں اور رائے قائم کرنی شروع کر دی، شمائلہ نے منہ بنا کر کہا۔ ویسے تم ہاور میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ ایسے ہی، تمہارے آنے سے پہلے ہی میں اس سے مل چکا ہوں، خود میرے پاس آیا تھا، بڑی گرم جوشی کا اظہار کر رہا تھا، کوئی تحفہ وغیرہ بھی لایا تھا، میں نے امی کو تھما دیا تھا، عرفان نے اسے بتایا۔ تو اس میں نئی بات کیا ہے جو تم اس کے بارے میں اتنا پوچھ رہے ہو؟ شمائلہ نے کہا۔ کچھ بھی نہیں، ایک تو تعارف نہیں تھا، پھر اس کا انداز بھی کچھ عجیب سا تھا،
نام بتائے بغیر مجھ سے یوں ملا جسے ہم بہت ہی گہرے دوست رہے ہوں، لیکن اس کی گرم جوشی میں ایک عجیب سا تضاد تھا، یوں لگا جیسے اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہو۔ پھر تحفہ دے کر فوراً ہی وہاں سے چلا گیا۔ عرفان نے شمائلہ کو بتاتے ہوئے کہا، دیکھو عرفان، میں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتی، لیکن تمہیں اتنا بتا دوں کہ خاندان میں ان لوگوں کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ تمام رشتہ دار ان سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ گن چن کر چند لوگ ہیں جن کے گھر ان کا آنا جانا ہے۔ ان کے ہاتھ کا پکا پکایا کھانا یا ان کی بھیجی ہوئی سوغات کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا، لیکن ساتھ ہی کوشش کی جاتی ہے کہ ان سے براہ راست کوئی مخاصمت مول نہ لی جائے۔ تم بھی ان سے دور ہی رہو تو بہتر ہوگا، شمائلہ نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا تو عرفان کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نظر آنے لگے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو شمائلہ؟ میری سمجھ میں تمہاری ایک بھی بات نہیں آئی۔ گول مول الفاظ کی بجائے مجھے سیدھے سادے انداز میں بتاؤ مسئلہ کیا ہے، عرفان نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ ابھی شمائلہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ذکیہ بیگم کسی بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ عرفان کے پاس آ کھڑی ہوئی اور ان سے عرفان کا تعارف کروانے لگی۔ عرفان مجبوراً ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور شمائلہ سر جھکا کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اگلے دن عرفان ناشتہ کرنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو میز پر کافی سارے تحائف کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ شاید ذکیہ بیگم نے کسی ملازم کو کہہ کر گزشتہ روز کے سارے تحائف عرفان کے کمرے میں رکھوا دیے تھے۔ عرفان نے میز کھینچ کر بستر کے قریب کی اور بستر پر بیٹھ کر دلچسپی سے تحفے کھولنے لگا۔ زیادہ تر تحفے عمومی انداز کے تھے، گھڑی، بٹوے، دھوپ کے چشمے، شیونگ کٹ اور پرفیوم وغیرہ۔ عرفان تحفے کھولتا گیا اور ایک طرف رکھتا گیا۔ شمائلہ کے تحفے کو اس نے زیادہ اشتیاق سے کھولا۔ یہ ایک خوبصورت کف لنکس اور ٹائی بن کا سیٹ تھا، ساتھ ہی ایک دیدہ زیب کی چین تھی جس پر اس کا نام خوبصورت لکھائی میں کندا تھا۔ عرفان کچھ دیر تک بڑی ہی محفیت سے کی چین کو دیکھتا رہا، پھر اس نے احتیاط سے ڈبے کو ایک طرف رکھ دیا۔ مزید چند تحائف کھولنے کے بعد عرفان کو ایک قدرے مختلف تحفہ نظر آیا۔ یہ ایک آدمی کا سر تھا جو پتھر سے بنا ہوا تھا، سائز تقریباً ایک عام آدمی کے سر جتنا ہی تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھوں کی جگہ خلا تھا۔ یہ سر مکمل طور پر گہرے جامنی رنگ کا تھا۔ عرفان نے سر کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اسے گردن کے نچلے حصے میں ایک تار نظر آئی۔ اس نے سر کو اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور تار کو بستر کے پاس دیوار میں موجود سوئچ میں لگا دیا۔ سوئچ آن کرتے ہی جیسے سر کے اندر موجود کوئی دودھیا بلب جل اٹھا، لیکن یہ بلب اس طرح لگایا گیا تھا کہ صرف منہ اور آنکھوں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ عرفان نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کے پردے گرائے اور لائٹ بھی بند کر دی۔ اب اندھیرے کمرے میں صرف اس پتھر کے سر سے نکلتی روشنی نظر آ رہی تھی۔ یہ منظر حادثہ دل دہلا دینے والا تھا۔ پہلی نظر میں اسے دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی سچ مچ کے آدمی کی آنکھیں دہک رہی ہوں اور ان آنکھوں میں سیاہی کی بجائے مکمل سفیدی ہو اور ساتھ ساتھ منہ سے بھی روشنی نکل رہی ہو۔ اس مجسمے کے جامنی رنگ نے اسے اور بھی ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ عرفان نے ڈبے کے اندر جھانک کر دیکھا، ڈبے میں مزید کچھ چیزیں موجود تھی۔ عرفان نے ڈبہ بستر پر الٹ دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لوہے کا سٹینڈ تھا اور کپڑے کی چھتری نما کوئی چیز تھی، لیکن اسے بھی اسی طرح بنایا گیا تھا کہ چمگادڑ کے پھیلے ہوئے پر معلوم ہوتے تھے۔ عرفان نے لوہے کا سٹینڈ مجسمے کے سر کے اوپر رکھا اور اس پر چمگادڑ نما چھتری کو رکھ دیا۔ بہت خوب، تو یہ ایک ٹیبل لیمپ ہے، عرفان نے تعریفی انداز میں کہا۔ اسے اس لیمپ کی پر اسرار اور ڈراؤنی شکل سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے یہ خاصی دلچسپ چیز لگی تھی۔ وہ امریکہ کے آزاد اور ماڈرن ماحول میں رہ کر آیا تھا، جہاں اس قسم کی منفرد چیزوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک بیٹھا یوں ہی ٹیبل لیمپ کو دیکھتا رہا، جس کی آنکھوں اور منہ سے دھودیا روشنی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک طویل سانس لے کر اٹھا اور کمرے کی بتی جلا دی۔
سوئچ کا بٹن دباتے ہی بٹن سے اچانک ایک چنگاری سی پھوٹی اور عرفان کو ایک زوردار بجلی کا جھٹکا لگا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کے ہاتھ میں زبردست سنسناہٹ اور جلن ہو رہی تھی۔ اس نے غور سے سوئچ بورڈ کو دیکھا۔ ٹھیک کروانا پڑے گا، اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا اور واپس بستر کی طرف مڑ گیا۔ ٹیبل لیمپ کا بٹن بند کر کے اس نے لیمپ کا ڈبہ اٹھایا اور بیچنے والے کا نام دیکھا۔ یہ تحفہ بیچنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خاور تھا۔ جیسا خود وہ انوکھا انسان ہے ویسے ہی تحفہ بھی انوکھا بھیجا ہے، اس نے سوچا اور سارے تحفے سمیٹ کر واپس میز پر رکھ دیے۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک تیز سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر دی۔ باقر صاحب کی عرفان سے بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ بیٹے کے اعلیٰ مستقبل کی خاطر انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر بیٹے کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیج تو دیا تھا، لیکن اس کی جدائی انہیں بے حد شوق گزرتی تھی۔ پچھلے کچھ سالوں سے ویسے بھی انہیں اپنا کاروبار وغیرہ بوجھ لگنے لگا تھا۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ عرفان اب ان کے کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کر دے تاکہ وہ کاروبار کے امور اسے سمجھا کر کچھ عرصے میں باقاعدہ ریٹائرمنٹ لے لیں۔ عرفان کے لوٹنے کے تقریباً 1.5 ماہ تک انہوں نے عرفان پر کوئی زور نہ دیا۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ تعلیم مکمل کرتے ہی اسے عملی زندگی میں مصروف کر دیا جاتا، لیکن جب عرفان کو امریکہ سے لوٹے 3 ماہ سے زیادہ ہو گیا تو انہوں نے سرسری الفاظ میں عرفان کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ اس روز بھی اتفاق سے گھر کے سارے افراد رات کو کھانے کی میز پر موجود تھے۔ باقر صاحب موقع مناسب جان کر عرفان سے بات شروع کر دی۔ تو بیٹا عرفان، آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ انہوں نے گپ شپ لگانے کے انداز میں کہا۔ کچھ خاص نہیں پپا، ابھی تو امریکہ سے آیا ہوں، اتنی مشکل پڑھائی کے بعد اب کچھ عرصہ آرام کرنا چاہتا ہوں، کچھ ذہنی تھکن کم ہو جائے تبھی کوئی روٹین بنے گی۔ عرفان نے لاپرواہی سے کہا، تمہیں واپس لوٹے 3 ماہ گزر چکے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سارا دن کمرے میں پڑے رہتے ہو، کہیں آنا جانا بھی نہیں ہے تمہارا۔ ایسے تو تمہاری صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے گا۔ تم ہفتے میں 1 آدھ دن میرے ساتھ آفس کا چکر کیوں نہیں لگاتے؟ کچھ تمہاری مصروفیت بھی بن جائے گی اور اسی بہانے کام بھی سمجھ لو گے۔ باقر صاحب نے غیر محسوس انداز میں عرفان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ابھی تو رہنے ہی دے پپا، کچھ روز میں دیکھیں گے۔ عرفان نے اس بار بیزاری سے کہا جیسے اب وہ اس موضوع پر بات ہی نہ کرنا چاہتا ہو۔ باقر صاحب نے اس کے موڈ کو بھانپتے ہوئے بات کا رخ تبدیل کر دیا، لیکن وہ اس صورتحال سے بہرحال مطمئن نہیں تھے۔ رات کو سونے سے پہلے باقر صاحب نے ذکیہ بیگم سے اس صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا مناسب سمجھا۔ وہ بہرحال عرفان کی ماں تھی اور عرفان کی طبیعت کو سمجھتی تھی۔ اب کاروبار کی ذمہ داریاں نبھانا زیادہ عرصے تک میرے بس کی بات نہیں۔ ساری صورتحال واضح کرنے کے بعد باقر صاحب نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، عرفان اگر یوں ہی لاابالی پن کا اظہار کرتا رہا تو اپنا مستقبل بھی خراب کرے گا اور میری 25 سال کی محنت بھی تباہ ہو جائے گی۔ جس کاروبار کو جمانے میں مجھے زندگی لگ گئی وہ کچھ ہی عرصے میں برباد ہو جائے گا۔ ذکیہ بیگم خاموشی سے شوہر کا شکوہ سنتی رہی۔ انہوں نے باقر صاحب کے ساتھ زندگی کے سرد و گرم دن سہے تھے۔ انہیں باقر صاحب کی پریشانی اور تکلیف کا بخوبی اندازہ تھا۔ شوہر کی بات سن کر وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، آپ کا شکوہ بجا ہے لیکن عرفان اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ البتہ امریکہ سے واپس آنے کے بعد میں اس میں کچھ عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی ہوں۔ وہ کچھ چڑچڑا سا ہو گیا ہے، کھانا پینا بھی کم کر دیا ہے، نہ کہیں آتا ہے اور نہ ہی کہیں کسی سے ملتا ہے، بس کمرے میں پڑا رہتا ہے۔ شاید اتنی سخت پڑھائی کے بعد واقعی وہ تھک گیا ہے، ذکیہ بیگم نے فکر مند لہجے میں کہا۔ اکیلا امریکہ میں رہ کر آیا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ نشے وغیرہ کی عادت؟ باقر صاحب بات مکمل کرتے کرتے رک گئے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ہمارا عرفان ایسا نہیں ہے، ذکیہ بیگم تڑپ کر بولی۔ تو پھر کہیں امریکہ میں کسی لڑکی وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو، باقر صاحب نے سوچتے ہوئے کہا۔ ذکیہ بیگم کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر انہوں نے کہا، دیکھیے مجھے اپنی تربیت پر بھروسہ ہے، لیکن آپ کی باتوں نے میرے دل میں بھی خدشہ پیدا کر دیا ہے۔
مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں موقع دیکھ کر عرفان سے خود بات کرتی ہوں۔ یہ سن کر باقر صاحب نے کچھ کہے بغیر اسبات میں سر ہلا دیا، لیکن ان کے چہرے پر تفکرات کے آثار نمایاں تھے۔ اگلے روز ذکیہ بیگم خاص طور پر بادام کا حلوہ تیار کر کے عرفان کے کمرے میں لے کر گئی۔ عرفان نے کمرے میں اندھیرا کیا ہوا تھا، کھڑکی کے پردے برابر تھے اور بتی بجھی ہوئی تھی۔ عرفان بستر پر نیم دراز ٹی وی پر کوئی کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا۔ البتہ سائڈ ٹیبل پر موجود وہ لیمپ روشن تھا جو ہاورڈ نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ ذکیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے ان کی نظر لیمپ پر پڑی۔ لیمپ کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ عرفان، کتنی بار کہا ہے ایسی منحوس شکل والی چیزیں کمرے میں مت رکھا کرو، رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، انہوں نے کمرے کی بتی روشن کرتے ہوئے کہا۔ عرفان ذکیہ بیگم کو دیکھتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ مما، آپ بھی ایسے توہمات وغیرہ پر یقین رکھتی ہیں؟ یہ بے جان پتھر کا لیمپ ہے، اس سے رحمت یا زحمت کا کیا تعلق؟ عرفان نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اچھا زیادہ بحث نہ کرو، دیکھو میں تمہارے لیے بادام کا حلوہ لائی ہوں، انہوں نے پلیٹ عرفان کے طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عرفان نے خاموشی سے پلیٹ لے لی اور بے رغبتی سے حلوہ کھانے لگا۔ ذکیہ بیگم کچھ دیر عرفان کا رد عمل دیکھتی رہی، پھر گلا کھنگار کر بولی، کل میں ساجدہ آپا کے گھر گئی تھی، ان کی بیٹی الماس نے ایم اے میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، میں نے سوچا کہ مبارکباد دے آؤں۔ عرفان کی نظریں ٹی وی پر جمی رہی تھی۔ ہاں اچھی بات ہے، اس نے بے دہانی کے عالم میں کہا۔ بھی مجھے تو الماس بہت ہی اچھی لگی، پڑھائی میں بھی آگے ہی ہے، ساتھ ہی کھانا بھی بہت ہی عمدہ بناتی ہے، شکل و صورت کی بھی پیاری ہے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ ساجدہ آپا سے تمہارے لیے بات کروں، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرفان کو قریدتے ہوئے کہا۔ کس بارے میں؟ عرفان نے اس بار چونک کر کہا۔ افو عرفان، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ میں الماس سے تمہارے رشتے کی بات کر رہی ہوں، ذکیہ بیگم نے اس بار جھنجھلا کر کہا۔ کیا ہو گیا ہے مما آپ کو؟ آپ ابھی سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ عرفان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہاں کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہو تو ابھی سے بتا دو، بعد میں ہمیں خاندان میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ذکیہ بیگم نے ناراض لہجے میں کہا۔ یہ بات نہیں ہے مما، ابھی تو میں واپس آیا ہوں، مجھے کیریئر بنانا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، میرے سامنے پوری جوانی پڑی ہے، میں ابھی سے شادی کے بکھیروں میں نہیں پڑنا چاہتا، عرفان نے تیز لہجے میں کہا۔ تو کب بناؤ گے کیریئر؟ کب کرو گے محنت؟ کب حاصل کرو گے اپنا مقصد؟ کیا اس وقت جب باپ کام کرتے کرتے بستر پکڑ لے گا، یا تمہاری ماں تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کی آس میں قبر میں جا لیٹے گی، یا تب بھی تمہیں آرام اور سوچنے کے لیے مزید وقت درکار ہوگا؟ ذکیہ بیگم نے اس بار جلالی لہجے میں کہا۔ آپ لوگ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟ کون سی ایسی آفت سر پر آ پڑی ہے جو سب مل کر مجھے کام کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ میں جو کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا، اگر آپ لوگوں سے میرا گھر میں رہنا برداشت نہیں ہو رہا تو مجھے بتا دیں، میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا، عرفان نے بھی غصے سے چیختے ہوئے کہا اور جھٹکے سے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ دیوار پر دے ماری۔ پلیٹ دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی۔ ذکیہ بیگم سکتے میں آ گئی، انہیں عرفان سے اس رد عمل کی بالکل بھی امید نہ تھی۔ عرفان کی تربیت میں انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ غصے کی حالت میں بھی وہ کوئی غیر اخلاقی قدم نہ اٹھائے۔ غصے میں چیخنا چلانا، بڑوں کو جواب دینا اور خاص طور پر اپنا غصہ برتنوں پر نکالنا انہیں سخت ناپسند تھا۔ ساری زندگی وہ عرفان کو سمجھاتی آئی تھی کہ ایسے لوگ جو غصے میں برتن توڑتے ہوں، گھر کی چیزیں تباہ کر دیتے ہوں، وہ اخلاقی طور پر کمزور ہوتے ہیں، اور یہ عمل مذہبی اعتبار سے بھی قابل مذمت ہے۔ آج عرفان کے ایک پلیٹ توڑنے سے انہیں اپنی زندگی بھر کی تربیت خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر دکھ بھری نظروں سے عرفان کو دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ عرفان کافی دیر تک سر تھامے بیٹھا رہا، پھر اس نے بھی لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ اسے احساس تھا کہ اس نے غلط رویے کا مظاہرہ کیا ہے اور اسے اپنی ماں سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اسے اس رویے کے لیے مجبور بھی تو انہوں نے کیا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے معافی مانگنے کا ارادہ ترک کر دیا اور کروٹ بدل کر آنکھیں موند لی۔
اس روز کے بعد ذکیہ بیگم نے بھی بیٹے کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اسے سمجھانا بجھانا چھوڑ دیا۔ البتہ دونوں میاں بیوی کی فکر میں دو چند اضافہ ہو گیا تھا۔ عرفان ان کے بڑھاپے کی واحد لاٹھی تھا اور اب یہ سہارا انہیں دور جاتا نظر آ رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی روز سر جوڑ کر بیٹھے یہی سوچتے رہتے کہ آخر عرفان کو ہوا کیا ہے اور آخر وہ کھل کر بات کیوں نہیں کرتا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ اپریل کی ایک چمکیلی دوپہر تھی جب گھر کے فون کی گھنٹی بجی۔ ذکیہ بیگم نے فون اٹھایا تو دوسری طرف شمائلہ تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ انہوں نے جواباً پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے آنٹی، لیکن مجھے آپ سے ایک شکایت ہے۔ بیٹے کے آنے کے بعد آپ نے ہمیں پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ آپ تو ہمیں بالکل بھول گئی ہیں، نہ ہی گھر کا چکر لگایا، نہ ہی کوئی فون وغیرہ۔ حد تو یہ ہے کہ عرفان نے بھی واپس آنے کے بعد کوئی فون یا SMS تک نہیں کیا۔ اس سے زیادہ بات چیت تو وہ امریکہ میں رہتے ہوئے کر لیتا تھا۔ شمائلہ نے شکایتوں کا دفتر کھولتے ہوئے کہا۔ کیا کہوں بیٹا، عرفان کی وجہ سے تو ہم سب پریشان ہیں، نہ کھاتا پیتا ہے، نہ کسی سے بات چیت کرتا ہے، بس اپنے کمرے میں ہی پڑا رہتا ہے۔ نہ جانے کون سا روگ لگا لیا ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کہتے کہتے ذکیہ بیگم کی آواز بڑھا گئی۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر شمائلہ نے سنجیدہ انداز میں کہا، میں شام کو امی ابو کے ساتھ آتی ہوں آنٹی، پھر میں خود عرفان سے بات کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے کہا تو ذکیہ بیگم کے چہرے پر کسی قدر طمانینت کے آثار نظر آنے لگے۔ ضرور آؤ بیٹی، تمہارے بات تو وہ مانتا ہے، ذرا اس سے پوچھو کہ ہمیں کیوں پریشان کر رہا ہے، انہوں نے ملتجانہ لہجے میں کہا۔ آپ پریشان نہ ہوں آنٹی، میں ذرا آ جاؤں پھر اس کے کان کھینچتی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ، شمائلہ نے تسلی دینے کے بعد اس سے کہا اور فون بند کر دیا۔ ذکیہ بیگم نے بھی ایک گہری سانس لیتے ہوئے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ شام کو حسب وعدہ شمائلہ اپنے امی ابو کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئی۔ باقی لوگ باتوں میں مصروف ہو گئے، جبکہ شمائلہ عرفان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں حسب معمول اندھیرا تھا۔ عرفان بستر پر نیم دراز ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ اچھا تو جناب یہاں چھپے بیٹھے ہیں، اچھے میزبان ہو، مہمان کی کوئی خبر ہی نہیں، شمائلہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ شمائلہ کو دیکھ کر عرفان چونک پڑا۔ اتنا اندھیرا کیوں ہے بھائی؟ کیا کوئی مراقبہ وغیرہ ہو رہا ہے؟ شمائلہ نے کمرے کی بتی روشن کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس وہ روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ تم کھڑی کیوں ہو، آؤ بیٹھو، عرفان نے ویڈیو گیم کی جوائے سٹک ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ شمائلہ نے اب کمرہ روشن ہونے کے بعد عرفان کو غور سے دیکھا۔ عرفان دبلا اور کمزور ہو گیا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھی، شیف بڑی ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے زندگی میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ یہ عرفان اس عرفان سے بہت ہی مختلف تھا جس سے شمائلہ دعوت کے روز ملی تھی۔ واہ بھائی، عیش ہو رہے ہیں، تم تو آنے کے بعد ہمیں بھول ہی گئے، شمائلہ نے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ نہیں یار، ایسی بات تو نہیں، بچپن سے اب تک پڑھائی میں مصروف رہا، امریکہ میں بھی دن رات محنت کر کے پوزیشن حاصل کی، اب عملی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے کچھ عرصہ آرام کرنا چاہتا ہوں، پھر تو ساری زندگی ہی بھاگ دوڑ کرنی ہے، عرفان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شمائلہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ دوران تعلیم جب وہ امریکہ سے اسے فون کرتا یا انٹرنیٹ پر رابطہ کرتا تو ہمیشہ اپنے مستقبل کی باتیں کرتا۔ اس کی گفتگو میں ایک عزم اور کچھ کر گزرنے کی لگن موجود ہوتی۔ آج وہی عرفان مستقبل اور عملی زندگی سے بیزار نظر آ رہا تھا۔ بہرحال شمائلہ نے اس پر اپنا رد عمل ظاہر نہ ہونے دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے اس کی نظر سائے ٹیبل پر رکھے لیمپ پر پڑی۔ لیمپ کو دیکھتے ہی اسے بے اختیار ایک جھرجھری سی آ گئی۔ یہ کیسی چیز ہے عرفان؟ اس نے پوچھا۔ یہ ٹیبل لیمپ ہے۔ کیوں؟ عرفان نے اچانک جارحانہ لہجے میں کہا۔ شمائلہ اس کے اس اچانک جارحانہ رویے سے سہم گئی۔ کچھ نہیں، بڑی منفرد چیز ہے، مجھے اچھی لگی، اس نے گھبرا کر جواب دیا۔ ہے نا اچھی چیز؟ عرفان نے خوش ہو کر کہا۔ یہ مجھے گفٹ ملا تھا، مجھے بھی یہ بہت پسند ہے، یہ کہہ کر اسے عجیب بے ڈنگے انداز میں ہو ہو کر کے ہنسنا شروع کر دیا۔ شمائلہ کے جسم میں بے اختیار ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ عرفان کے انداز میں ایک عجیب خزیانی پن تھا۔
جیسے کہ وہ کوئی ذہنی مریض ہو۔ شمائلہ کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ ایک آدھ منٹ ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ واپس ڈرائنگ روم میں پہنچی تو ذکیہ بیگم نے اس کی طرف بے اختیار سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شمائلہ نے ذکیہ بیگم سے نظریں چرا لی اور خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ذکیہ بیگم سمجھ گئی کہ وہ بھی ناکام رہی ہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ ذکیہ بیگم کی رہی سہی آس بھی ڈوب گئی۔ گھر جا کر شمائلہ بہت دیر تک عرفان کے بارے میں سوچتی رہی۔ کچھ ہی مہینوں میں عرفان کی طبیعت میں اتنا بدلاؤ کہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کافی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد اچانک اس کے ذہن میں فہیم کا نام آیا۔ فہیم اس کی بہن افشا کا منگیتر تھا اور کراچی یونیورسٹی میں نفسیات کا طالب علم تھا۔ وہ بظاہر سست اور کمگو انسان نظر آتا تھا، لیکن اس کا مطالعہ اور معلومات انتہائی حیرت انگیز تھی۔ جب کسی محفل میں وہ بولنا شروع کرتا تو بڑے بڑے تجربہ کار لوگ کان دبا کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ شمائلہ نے فہیم سے عرفان کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فون اٹھایا اور فہیم کا نمبر ڈائل کیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے عرفان کی ساری کیفیت اور اس کی حالت تفصیل سے فہیم کو بتائی۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے سکون سے کہا، اسے اس کے کمرے سے نکالو اور ماحول تبدیل کرو، پھر مجھے بتانا کہ کیسا عمل رہا۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ شمائلہ فہیم کی سعادت سے واقف تھی۔ اس نے برا بنائے بغیر ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ اسے بہرحال ایک لائحہ عمل مل گیا تھا۔ اگلے دن وہ تیار ہو کر پھر عرفان کے پاس جا پہنچی۔ اچھا اٹھو، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ ایک سہیلی کے ساتھ جانا تھا مگر وہ بیمار پڑ گئی۔ شمائلہ نے مسکراتے ہوئے عرفان سے کہا، اچھا انکولس کیج کون سی فلم ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ شمائلہ جانتی تھی کہ انکولس کیج عرفان کا پسندیدہ اداکار ہے اور عرفان اس کی فلمیں جنون کی حد تک شوق سے دیکھتا ہے۔ بھئی فلم کا نام تو سرپرائز ہے، اب جلدی تیار ہو جاؤ، شمائلہ نے اکساتے ہوئے کہا۔ میں ابھی آیا۔ عرفان اچھل کر بستر سے کھڑا ہو گیا۔ 5 منٹ بعد جب وہ باتھ روم سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نہیں جا پاؤں گا شمائلہ، میرے سر میں اچانک شدید درد شروع ہو گیا ہے، اس نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو عرفان؟ ابھی تو تم چلنے کے لیے تیار تھے اور ابھی منع کر رہے ہو؟ شمائلہ نے حیرت سے کہا۔ کہہ دو دیا ہے کہ سر میں درد ہے، اب کیا الٹا لٹک کر یقین دلاؤں؟ عرفان نے اچانک گھرج کر کہا۔ اس کا لب و لہجہ اچانک تبدیل ہو گیا تھا اور آنکھوں میں وحشت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ شمائلہ اس کا یہ انداز دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ ویسے گھر پہنچ کر اس نے فہیم کو دوبارہ فون کر کے ساری صورتحال بتائی۔ کسی حاسد نے اس پر عمل کیا ہوا ہے، مولوی یا عامل کو دکھاؤ، اس نے اپنے محسوس انداز میں کہا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم بھی ان چیزوں پر یقین رکھتے ہو؟ شمائلہ نے تعجب سے پوچھا، لیکن دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ شمائلہ نے گہری سانس لے کر دوبارہ نمبر ڈائل کیے، لیکن اس بار وہ ذکیہ بیگم کو فون کر رہی تھی۔ ذکیہ بیگم کو فون کر کے اس نے ڈکے چھپے لفظوں میں اندیشہ ظاہر کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ عرفان پر کسی عمل کے ذریعے کسی نے کوئی سفلی عمل کیا ہو۔ یہ سنتے ہی ذکیہ بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کس نے عمل کروایا؟ کس نے میرے بیٹے پر آسیب چھوڑا؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، اب میں کیا کروں؟ ذکیہ بیگم یہ سنتے ہی گھبرا گئی۔ پریشان نہ ہوں آنٹی، کسی اچھے روحانی بزرگ سے رجوع کریں، اگر امر ہوا ہے تو اس کا توڑ بھی لازمن ہوگا، میں بھی کوشش کرتی ہوں، شمائلہ نے ذکیہ بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ ذکیہ بیگم کا تو یہ سن کر ہی دماغ سائنسیں کرنے لگا تھا۔ فون رکھتے ہی انہوں نے ملازموں اور جاننے والوں سے کہہ کر کسی عامل کی تلاش شروع کروا دی۔ نتیجتاً کچھ روز بعد ایک لمبی سفید داڑھی اور گلے میں منکو کی مالا ڈالے ایک بابا ان کے گھر بیٹھا تھا۔ جی مما، کیوں بلایا ہے مجھے؟ عرفان نے ڈھیلے قدموں سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا، یہ بابا جی تم سے ملنے آئے ہیں، انہیں سلام کرو، ذکیہ بیگم نے عرفان سے کہا۔ آجا بچہ، تیرے سر پر مجھے شیطان کا سایہ منڈلاتا ہوا نظر آ رہا ہے، آ یہاں بیٹھ میرے پاس، بابا جی نے گرجدار آواز میں کہا۔ عرفان نے اکتائی ہوئی نظروں سے بابا جی کو دیکھا، پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کیوں اپنی موت کو دعوت دیتا ہے بڈھے؟
چلا جا نہیں تو تجھے میں کچا کھا جاؤں گا، عرفان نے اچانک بدلی ہوئی کھدری آواز میں غراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور چہرے کے عضلات کھنچ گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ذکیہ بیگم بھی دھنگ رہ گئی۔ مجھے دھمکی دیتا ہے؟ خبیث، تجھے اس لڑکے کا جسم چھوڑنا ہوگا، نہیں تو میں تجھے قیامت تک کے لیے پاتال میں قید کر دوں گا، بابا جی نے للکار کر کہا۔ عرفان نے کوئی جواب دینے کی بجائے اپنی جگہ سے ایک لمبی زکن بڑھی اور بابا جی کے پاس پہنچ کر ایک ہاتھ سے ان کی داڑھی کے بال پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے ایک زوردار تھپڑ بابا جی کے گال پر رسید کیا۔ بابا جی کی آنکھوں کے گرد تارے ناچنے لگے۔ عرفان نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس نے لات مار کر بابا جی کو گرا دیا اور ان کے سینے پر چڑھ کر دونوں ہاتھوں سے ان کا گلا دبانے لگا۔ بابا جی کی آنکھیں خلقوں سے باہر ابلنے لگی۔ اب بتا، یہاں سے جائے گا یا تیری گردن توڑ دوں؟ عرفان نے غیر انسانی آواز میں غراتے ہوئے کہا۔ بابا جی کی آواز تو کیا نکلتی، انہوں نے اشارے سے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگنا شروع کر دی۔ عرفان نے مزید 3 جھٹکے دینے کے بعد بابا جی کو چھوڑ دیا اور اطمینان سے ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ بابا جی جیسے تیسے اٹھے اور دروازے کی طرف بھاگے۔ ان کے جاتے ہی عرفان نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ مما، آپ بھی کمال کرتی ہیں، کیسے کیسے ڈھونگی لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں، دیکھا کیسا مزہ چکھایا، یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ پر کوئی آسیب وغیرہ ہے، عرفان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب اس کی حالت دوبارہ پہلی کی طرح ہو گئی تھی۔ ذکیہ بیگم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ عرفان نے وہ سب کچھ کسی طاقت کے زیر اثر کیا یا پھر محض وہ ایکٹنگ تھی، لیکن بہرحال اس واقعے کے بعد انہوں نے پھر کسی عامل کو نہیں بلایا کہ مبادا کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ البتہ انہوں نے شمائلہ کو فون کر کے ساری تفصیل بتا دی۔ شمائلہ نے یہ ساری تفصیل بڑی ہی غور سے سنی اور پھر فہیم کو بتائی۔ مسئلہ ٹیرا ہے، مجھے ایک بار خود ملنا پڑے گا۔ اس بار فہیم نے ساری بات سننے کے بعد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ 2 دن کے بعد شمائلہ فہیم کو لے کر عرفان کے گھر پہنچ گئی۔ فہیم نے شمائلہ کو ساری بات سمجھا دی تھی۔ دونوں عرفان کے کمرے میں پہنچے تو وہ حسب معمول اندھیرا کیے لیٹا تھا اور سی ڈی پلیئر پر کوئی انگریزی گانا سن رہا تھا۔ شمائلہ کے ساتھ ایک اجنبی شخص کو آتے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شمائلہ نے آگے بڑھ کر کمرے کی بتی روشن کر دی۔ تم تو ملنے آؤ گے نہیں، میں نے سوچا میں ہی ملتی چلوں، شمائلہ نے چہک کر کہا تو عرفان کوئی جواب دینے کی بجائے صرف پھیکے انداز میں مسکرا دیا۔ ان کی تعریف، اس نے فہیم کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہا۔ ارے تم ان سے نہیں ملے، یہ افشا باجی کے منگیتر ہیں، دعوت میں تم ان سے ملے تھے، شمائلہ نے چونک کر کہا۔ اچھا، یاد نہیں رہا۔ عرفان نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر فوراً ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ فہیم اس دوران گہری نظر سے عرفان اور کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ 5 منٹ گپ شپ کرنے کے بعد شمائلہ نے کہا۔ اچھا عرفان، اب ہم چلتے ہیں، دراصل میں ان کے ساتھ سائرہ خالہ کے گھر جا رہی تھی، سارے گھر والے وہی ہیں، سوچا راستے میں تم سے ملتی چلوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عرفان سلام دعا کے بعد دوبارہ بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی شمائلہ نے فہیم سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن فہیم نے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ واپس گھر پہنچنے کے بعد اس نے صرف اتنا کہا، کمرے میں ایک غلط چیز موجود ہے، عرفان کو اس کمرے سے باہر نکالنا ہوگا، اس کی غیر موجودگی میں ہی کچھ ہو سکتا ہے، اس کے گھر والوں کو بتا دو اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دو کہ عرفان کی خیریت کے لیے انہیں کچھ مالی نقصان برداشت کرنا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ یہ 1 ہفتے کی بات ہے۔ ذکیہ بیگم ایک منصوبے کے تحت ہاسپٹل میں داخل تھی اور عرفان ان کی دیکھ بھال کے لیے وہیں موجود تھا۔ فہیم باقر صاحب کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا بیگ بھی موجود تھا۔ وہ سیدھا جا کر بستر پر بیٹھ گیا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ کافی دیر تک پڑھنے کے بعد اس نے بیگ سے ایک پانی کی بوتل نکالی اور اس میں 7 بار پھونک ماری۔ اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھے پتھر پر لیمپ کی آنکھیں خود بخود روشن ہو گئی۔ فہیم نے مسکرا کر لیمپ کی طرف دیکھا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک پورا کمرہ لرزنے لگا، شیلف اور الماری پر رکھی گئی چیزیں گرنے لگی اور کمرے میں عجیب پرخول آوازیں ابھرنے لگی۔ باقر صاحب کی حالت خوف سے غیر ہو گئی۔ فہیم نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور چلو میں پانی لے کر اس لیمپ کی روشنی آنکھوں پر چھڑک دیا۔ پانی کے چھینٹے پڑتے ہی لیمپ سے دھواں سا اٹھا اور اس کی آنکھیں تاریک ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بجھتے ہی فہیم نے جپٹ کر لیمپ اٹھایا اور اپنے بیگ میں ڈال کر زپ بند کر دی۔ بیگ میں اس طرح ہلچل مچنے لگی جیسے اس میں کوئی جانور بند ہو۔ فہیم اٹھ کر کھڑا ہوا اور جیب سے ایک کپڑا اور لائٹر نکالا اور کپڑے کو آگ لگا کر بستر پر پھینک دیا۔
کپڑا بستر پر گرتے ہی بستر میں یوں آگ بڑک اٹھی جیسے وہ پیٹرول میں بھیگا ہوا ہو۔ فہیم نے پھرتی سے باقر صاحب کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے باہر سے دروازے کی کنڈی لگائی اور باقر صاحب کو لے کر گھر سے باہر آ گیا۔ بیگ میں ابھی تک ہلچل ہو رہی تھی۔ عرفان کو جس نے یہ لیمپ تحفے کے طور پر دیا، اس نے سفلی عمل کے ذریعے عرفان کی زندگی برباد کرنا چاہی۔ اس لیمپ کو جلاتے ہی اس کے اثرات پھیلنا شروع ہو جاتے تھے۔ کمرے کی آگ کچھ دیر میں بجھ جائے گی، البتہ تھوڑا نقصان ضرور ہوگا۔ عرفان کو یہی بتایا جائے کہ حادثے کی وجہ سے آگ لگی تھی۔ لیمپ کا کوئی ذکر نہ کیجیے گا، اسے تباہ کر دیا جائے گا اور عمل ناکام ہونے کی وجہ سے اس کا الٹا اثر کرانے والے پر پڑے گا۔ اس بوتل کا پانی وقفے وقفے سے عرفان کو پلاتے رہیں، آہستہ آہستہ عمل کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اتنا کہہ کر فہیم نے پانی کی بوتل باقر صاحب کی طرف بڑھائی اور بیگ کندھے پر ڈال کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ باقر صاحب حیرانگی اور احسان مندی کے ملے جلے جذبات سے اس عظیم انسان